بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کو اور دیکھنے سننے والوں کو فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پہلے تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کر دوں کہ آپ نے میری پہلی ویڈیو کو، جو میری پہلی کاوش تھی، اس کو آپ نے بہت پسند کیا اور لائک بھی کیا، سبسکرائب بھی کیا اور آپ نے اس کو شیئر بھی کیا۔ اس کے لیے میں آپ سب کا شکر گزار ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ آئندہ بھی میری اس ویڈیو کو بھی آپ لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کوشش یہ کریں کہ بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ شاید کبھی ایسا بھی ہو کہ کوئی خاص اہم ایسی چیز آ جائے جو میں آپ سے شیئر کرنا ضروری سمجھتا ہوں تو آپ کو کروں تو آپ کو مل جائے۔ یہ تو ایک ہو گئی بات۔ آپ کے علم میں ہوگا اس وقت میں نے ایک بات اور بھی تھی کہ بہت سارے لوگوں نے جو ریمارکس دیے اس نے مجھ سے کہا تھا کہ فیصل صاحب کیا ہم آپ سے سوال کر سکتے ہیں؟ آپ ضرور سوال کیجئے۔ سوال کرنا بہت اچھی چیز ہے، اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوالات کا جواب دوں، یہاں پہ دے دوں، کیونکہ بے انتہا سوالات ہوتے ہیں۔ میں فیس بک پہ دے دوں گا یا ٹویٹر پہ آپ کے سوال کا جواب دوں گا، لیکن آپ سوال ضرور کریں، کیونکہ سوال جس معاشرے میں سوال کی روایت ختم ہو جاتی ہے اس معاشرے سے جواب دہی کا معاملہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو آپ سوال ضرور کریں۔ دوسری ایک بات جو خاص طور پہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت کووڈ-19 کا جو مسئلہ ہے ساری دنیا میں ہے اور پاکستان کو بھی اس سے بے انتہا پریشانی کا سامنا ہے، اور ہمارے یہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو صورتحال چل رہی ہے اس وقت وہ بہت زیادہ کرٹیکل ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور بھی کچھ ماہرین کہتے رہے ہیں کہ مئی کے اندر جو ہے پاکستان میں یہ پیک پہ جائے گا۔ تو اب وہ ٹائم آ چکا ہے، اور بدقسمتی سے ہمارے ملک کے اندر حالات ایسے نہیں ہیں معاشی کہ ہم یورپ کی طرح یا دوسرے ملکوں کی طرح مکمل لاک ڈاؤن کر سکیں۔ تو اس لیے یہاں پہ مجبوراً پرائم منسٹر صاحب کو پاکستان میں لاک ڈاؤن نرم کرنے کا فیصلہ کرنا پڑا ہے، کیونکہ کچھ عید کے بھی معاملات ہیں، لوگوں کے روزگار کا مسئلہ ہے۔ تو اس تمام صورتحال کے پیش نظر اس کو کم کیا گیا ہے، لیکن میری اس ضمن میں آپ سے درخواست ہوگی، کیونکہ میں یہاں یورپ میں بھی دیکھتا رہا ہوں اور دوسرے ممالک میں بھی، کہ جہاں لاک ڈاؤن میں بے احتیاطی کی گئی ہے وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ میری آپ سب سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ لوگ کوشش یہ کریں کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو کچھ دن کے لیے مزید جو ہے اپنے طور پر آپ سیلف کوارنٹائن کریں۔ اب ظاہر سی بات ہے، عید کا ٹائم آ گیا، عید کی خریداری ہوگی تو آپ، یا رمضان کی خریداری ہے تو آپ کوشش یہ کریں کہ اپنے گھر کے اندر ایسے کسی آدمی کو بھیجیں جو ایک آدمی جائے اور جا کے وہ شاپنگ کر کے آ جائے، پھر دوسرے یا تین دن بعد کو دوسرا آدمی چلا جائے، تاکہ ٹرن بائی ٹرن ہر شخص کو تھوڑا سا باہر نکلنے کا موقع بھی ملے۔ لیکن اس طرح نہ ہو کہ ایک ساتھ دو تین لوگ چلے جائیں، اور یا جس طرح عید کی شاپنگ میں جس طرح آپ دیکھا ہے اپنے مارکیٹوں میں رش لگتا ہے، یہ پلیز آپ نہ کیجیے گا۔ اس میں تھوڑا سا میں جانتا ہوں کہ بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ میں خود یہاں یورپ کے اندر اس وقت میری رہائش وقت بیلجیم میں ہے، تو میں تقریباً خود 1 مہینے سوا مہینے سے کچھ کوارنٹائن میں ہوں، تو یہ بڑا تکلیف دہ عمل ہوتا ہے۔ لیکن آپ اگر تھوڑا سا اس کو اگر برداشت کر لیں، تھوڑا سا، کیونکہ تھوڑی دن کی بات ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ اس مشکل سے نکل جائیں گے، ورنہ یہ مشکل آپ کے لیے، ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت بن سکتی ہے، کیونکہ اب ٹائم اس کا پیک ٹائم ہے، اور اگر یہ پیک ٹائم پہ آپ نے احتیاط نہ کی تو یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور آپ کی سب ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہوگی۔ تو ایک تو یہ آپ سے تھوڑا سا یہ مشورہ آپ کو دینا تھا، امید ہے کہ آپ اس پہ ضرور غور کریں گے۔ دوسری ایک بات ہی کہ کل کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھا، میں نے ٹویٹر پہ کہا تھا کہ عمران خان کے گرد جو ہے کچھ معاملات ان کے وزیر اعظم ہاؤس میں چل رہے ہیں، میں نے 2 دن پہلے بھی کہا، کل بھی، تو بہت سارے لوگوں نے مجھ سے سوالات کیے تھے۔ تو اس کے لیے میں بتا دوں کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کے گرد جو لوگ ہیں جو کہ غیر منتخب افراد ہیں، وہ زیادہ متحرک ہیں بنسبت ان لوگوں کے جو کہ منتخب ہو کے آئے ہیں، اور اس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ اعظم خان صاحب آپ کے ایک اہم شخصیت ہیں۔ اعظم خان صاحب نے ہی کیا کہتے ہیں کہ آپ کے جہانگیر ترین اور دوسرے معاملات کے اندر جو اختلافات کو ہوا دی، کیونکہ اعظم خان بذات خود یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک ڈیفیکٹو پرائم منسٹر ہیں، اور کچھ لوگ جو آپ کو ایک یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ جو لوگ اسپیشل ایڈوائزر ٹو پرائم منسٹر آئے ہوئے ہیں، تو وہ اسپیشل ایڈوائزر کیا چیز ہے؟ اسپیشل ایڈوائزر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خصوصی مشیر۔ تو اب ہمارے یا تو مشیر، اگر یہ دیکھا جائے کہ مشیر ظفر مرزا اور حفیظ شیخ کی طرح یا
کسی اور معید یوسف کی طرح کہیں باہر سے امپورٹ کر کے لے کے آئیں. ہمارے یہاں دیکھا جاتا ہے کہ وہ فارن نیشن ہونا چاہیے, اس کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے. مغرب کے اندر یہ چیزیں آپ دیکھنے کے بجائے اگر اس کی نیک نیتی دیکھیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ بہتر ہوگی. اب یہ لوگ جتنے بھی آئے ہیں اس میں اعظم خان صاحب ہیں, زلفی بخاری ہیں, معید یوسف صاحب ہیں, ظفر مرزا صاحب ہیں, حفیظ شیخ صاحب ہیں, یہ کوئی بھی الیکٹڈ نہیں ہے. یہ سب کا سب ایک نان الیکٹڈ لوگ ہیں جو کہ اس وقت پرائم منسٹر میں ہاؤس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی لوگ ہیں جو کہ سارے معاملات کو چلا رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ ڈیفیکٹو ایک قسم کے پرائم منسٹر جو ہیں آپ کے اعظم خان صاحب ہی ہیں. اور یہ میں ایک دفعہ پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اعظم خان صاحب نے ایک 2-3 فیصلے ایسے کیے تھے جس کو خود عمران خان نے ناپسند کیا. لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ اسپیشل ایڈوائزر ہیں, تو یہ ایڈوائزر بدقسمتی سے کیا کرتے ہیں کہ خود ہی مشورے دیتے ہیں اور خود ہی مشورہ دے کے جسے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے منہ میں, جیسے اکثر ٹاک شوز کے اندر ہوتا ہے, کبھی میں ٹاک شوز میں جاتا ہوں تو کوئی اینکر ہمارے منہ میں لفظ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, تو اسی طرح یہ مشیر جو ہیں یہ پرائم منسٹر سے یا بڑے بڑے منسٹر سے کچھ کام اس طرح کروا لیتے, کہتے ہیں جناب آپ بالکل بے فکر رہیں, یہ تو کوئی مسئلہ نہیں, یہ تو بہت نارمل ہے, اور وہ کروا لیتے ہیں. اس کے بعد ان کی فائلیں بناتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے عمران خان ہوں یا صدر عارف علوی صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو XYZ, مطلب کوئی فرشتے تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایماندار ضرور ہے, ایماندار ہونا بہت بڑی بات ہے, لیکن انسان سے غلطی ہو سکتی ہے. تو ان لوگوں نے کچھ فائلیں جو ہے نہ صرف ان لوگوں کی تیار کی بلکہ تمام وزراء کی بھی تیار کی. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ آج میں کھل کے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ جو غیر منتخب افراد ہیں یہ ایک قسم کا بلیک میلر گروپ ہے جو آپ کے وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, اور وہ سب یہ توڑ پھوڑ کی کوشش کر رہے ہیں. کسی طرح ان کی کوشش ہے کہ یہ توڑ پھوڑ جو ہے جاری رہے PTI کے اندر, اور یہی وجہ ہے کہ آپ PTI کے اندر کچھ تھوڑی سی گروپنگ آپ دیکھ رہے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جو آج صبح میرے پاس اطلاعات ہیں وہ یہی ہے کہ عمران خان نے اور ان کے چند قریبی ساتھیوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہے, خاص طور پر فردوس عاشق ایوان کو جس طریقے سے انہوں نے نکالا ہے, تو اس کے بعد وہ لوگ اب محسوس کرنے لگے ہیں اور عمران خان تک بھی یہ بات پہنچ گئی ہے. بلکہ کچھ مقتدر حلقوں نے بھی اب اس چیز پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا ہے کہ کس طریقے سے اعظم خان صاحب جو ہے سارے معاملات کو چلا رہے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ شاید 1 یا 2 دن میں اعظم خان صاحب کو یہاں سے ہٹا دیا جائے گا. اچھا, صرف یہ معاملہ صرف PTI کے اندر نہیں ہے, یہ سارے معاملات اس وقت مسلم لیگ نون میں بھی توڑ پھوڑ کا عمل جاری ہے. آپ کو پتا ہے کہ شہباز شریف آئے گئے, جس طرح بھی آیا, وہ میں بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ بلایا گیا تھا, لوگوں نے کچھ میسج بھی دیے تھے, وہ آ گئے. آنے کے بعد وہ انہوں نے کچھ تھوڑی سی ہوشیاری کرنے کی کوشش کی تو ان کے وارنٹ انہیں دکھائے گئے, جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں. تو وہ پھر ٹھیک ہو گئے. اب انہوں نے بات بھی کروائی ہے, کیونکہ کچھ لوگوں نے جو ذمہ دار بنے تھے, سامن تھے ان لوگوں کے, ان کا تعلق غیر ملکی قوتوں سے بھی ہے, ان سے بھی بات کرائی لنڈن میں, اور نواز شریف کی اور اسحاق ڈار سے بھی بات کرا دی گئی کہ دوبارہ کہ ہاں بھئی یہ جو ضمانتیں ہم نے دی تھیں پیسے کی واپسی کی یا اور جو بھی معاملات تھے وہ ہم اس پہ عمل پیرا ہوں گے. اور اس حوالے سے کچھ انہوں نے بھی کچھ چیزیں ڈسکس کی ہیں. تو اس یقین دہانی کے بعد شہباز شریف تو بچ گئے ہیں. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ شاید گرفتار نہیں ہوں گے, تو ایسا ہی ہوا ہے. لیکن یہ صرف آپ یہ نہ سمجھیں کہ PTI میں یا پھر مسلم لیگ کے اندر چل رہا ہے. یہ معاملہ اس وقت خیر سے پیپلز پارٹی میں بھی چل رہا ہے. یہ بھی آپ کو میں خبر بتا دوں کہ میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی جو اس وقت وفاق کے خلاف کھڑی ہوئی ہے, اس کے پیچھے بلا شبہ وہ ساری فیڈریشن مخالف جماعتیں ہیں. وہ فیڈریشن مخالف جماعتیں اکٹھی ہو گئی ہیں, اور پیپلز پارٹی یہ کارڈ اس لیے بھی کھیل رہی ہے کیونکہ زرداری صاحب کی اس وقت طبیعت بے انتہا خراب ہے, اور زرداری صاحب اس وقت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ کوئی سیاسی بڑے جوڑ توڑ جس طرح کہ وہ کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں, وہ نہیں کر پا رہے. تو اس لیے پیپلز پارٹی کے اوپر سے بلاول کی گرفت جو ہے بہت زیادہ کمزور ہو رہی ہے, اور بلاول کی گرفت کمزور ہونے کی وجہ سے انہوں نے ایک یہ اور میں کہتا ہوں کہ سندھ کارڈ جس کو کہتے ہیں کہ تھوڑا سا کھیلنے کی کوشش کی تھی, اینٹی فیڈریشن جماعتوں کو اپنے ساتھ ملایا اور ملا کر وفاق کے خلاف ایک سٹینڈ شو کیا. لیکن اس میں بھی انہیں کامیابی نہیں ہوگی کیونکہ پیپلز پارٹی کے اندر جو ہے خاندان میں ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے, اور پیپلز پارٹی کے اندر ہی جو بے نظیر اور بھٹو خاندان کے انتہائی قریبی تھے, جو زرداری خاندان, کیونکہ بلاول کا تعلق زرداری خاندان سے ہے, جو بھٹو خاندان کے قریبی لوگ ہیں وہ اب کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے فاطمہ بھٹو کو آگے لایا جائے. تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل اور خاندان کے اندر جو کانسپریٹک تھیوریز ہیں قیادتوں کے اندر کو ہٹانے کا, اس کو پھینکنا, اس کی لاتیں گھسیٹنا, یہ پیپلز پارٹی میں بھی اس وقت چل رہا ہے. اور اس وقت جو سندھ کی موجودہ حکومت ہے جو کہ بظاہر چلا رہے ہیں آپ کے مراد علی شاہ صاحب یا بلاول صاحب, تو مراد علی شاہ کی پوری کوشش یہ ہے کہ زرداری کی جو لیگسی ہے اس کو ہی آگے رکھا جائے,
اور زردائی کے معاملات کو آگے چلایا جائے، لیکن اندر سے جو ہے کچھ لوگ سینئر پیپلز پارٹی کے وہ اب بدل ہو چکے ہیں، اور خاص طور پہ چند پیپلز پارٹی کے وہ لوگ جو کہ فیڈریشن حامی ہیں، جو پورے پاکستان کی حمایت چاہتے ہیں اور جو چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی پورے پاکستان کے اندر ایک وفاقی جماعت بن کر کام کرے، وہ اب اس سوچ کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں بھی ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہے۔ تو ان تمام چیزیں کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ لگ سکتا ہے کہ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں، تو لہٰذا ہمیں یہاں یہ دیکھنا ہوگا، خاص طور پہ عوام کو دیکھنا ہوگا کہ جب ایسی صورتحال ہو، سیاسی جماعتیں جو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، جو ان کے خاندان جو ان کو رول کر رہے ہیں، وہاں پہ ٹوٹ پھوٹ کا عمل جاری ہو، ملک ایک وبا کا شکار ہو، تو ہمارے عوام کی کیا فرائض ہیں؟ ہمیں ان کو، آپ لوگوں کو، آپ کی بہت بڑی ذمہ داری، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے زیادہ اسٹیک عوام کا ہی ہوتا ہے۔ پہلے بھی بات کہی تھی اور میں بار بار یہ کہتا رہوں گا آپ کی یاد دہانی کے لیے کہ آپ لوگ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، کیونکہ ہمارا ملک جو ہے ماشاءاللہ ایک بہت بڑی ہمارے لیے آزادی کی نعمت ہے۔ اس وقت دنیا کے جو چاروں طرف جو صورتحال ہے، ہمارا ملک ایک نعمت تو ہے لیکن ایک بہت بڑی اسلامی طاقت بھی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مسلم دنیا میں واحد ایک اسلامی نیوکلیئر پاور بھی ہے، تو لہٰذا دنیا میں جہاں کہیں بھی اس وقت جو ٹوٹ پھوٹ کے عمل جاری ہیں، اب آپ نے کرونا وائرس کے حوالے سے جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، میں آپ کو پہ انشاءاللہ کبھی اس پہ کروں گا کوئی ویڈیو، لیکن اس وقت جو کرونا کا جو کانسپریٹک تھیوری تھی، یا جس طرح یہ ایک مرض کے طور پہ پھیلا ہے، اس میں اب آپ کو پتہ ہے کہ میں نے پہلے کہا تھا کہ چین اور امریکہ سامنے آئیں گے، وہی بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامنے آ گئے ہیں۔ اور کئی سال پہلے بھی میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ امریکہ نے جو دہشت گردی کے نام پہ جنگ شروع کی ہے مسلمانوں کے خلاف، ایک وقت آئے گا کہ امریکہ کی بڑی جنگ جو ہے غیر مسلموں کے خلاف ہوگی، اور وہ غیر مسلموں کے خلاف امریکہ ایک بہت بڑی جنگ لڑے گا، اور وہ صورتحال آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ سامنے آتی جا رہی ہے۔ اور اسی لیے دنیا کے اندر بہت زیادہ تبدیلیاں ہو رہی ہیں۔ سعودی عرب کے اندر آپ نے حالات دیکھا ہے، قطر کے اندر کی بھی حالات سننا ٹھیک نہیں ہے، وہاں سے بھی کچھ اندرون بغاوت کے معاملات نظر آ رہے ہیں۔ تو اس تمام صورتحال کے اندر جو ہے ہمیں بہت محتاط رہنا ہوگا۔ ہندوستان کا آپ دیکھیں کہ ہندوستان کی پوری کوشش ہے کہ اس وقت جب کہ کرونا پیک پر ہو پاکستان کے اندر، ان کا ایک پلان یہ ہے کہ جب پاکستان میں کرونا پیک پر ہو یہاں پر، تو یہاں وہ بارڈرز کو مسلسل گرم رکھیں، تاکہ جو فوج ہے، کیونکہ گورنمنٹ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کس حد تک کام کر پا رہی ہے، زیادہ تر کام ہماری فوج ہی کر رہی ہے، تو ان کی یہ کوشش ہے کہ اس وقت بارڈرز کو زیادہ سے زیادہ مصروف کیا جائے، تاکہ پاکستان آرمی جو ہے ڈیوائیڈ ہو، وہ اندرونی طور پہ بھی کام نہ کر سکے اور بیرونی طور پہ بھی اس کو مصروف رکھا جائے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ کوشش ناکام رہے گی، کیونکہ ہمارے ساتھ بہرحال جو بھی ہو، جیسے بھی ہو، ہم ایک اسلامی ملک ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے۔ اور جس طریقے سے کرونا وائرس کا جو آپ نے دیکھا ہوگا پھیلاؤ، جس طرح دوسری دنیا کے ممالک میں آیا، اس طرح پاکستان میں نہیں آیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، کرم نوازی ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتر کرے گا، ہم اس خطرناک صورتحال سے نکل جائیں گے۔ لیکن میں آپ کو خاص طور پر یہ کہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس وائرس کے دوران، اس مصیبت کے دوران اپنے آپ کو بہت زیادہ محتاط رکھنا ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ نے کسی بھی قسم کی سیاسی یا کوئی بھی مذہبی یا کوئی بھی لسانی کوئی بھی اس وقت اگر سازش ملک کے خلاف ہوتی ہو، تو براہ کرم آپ اس وقت اس کو نظر انداز کریں۔ آپ اس وقت نہ پیپلز پارٹی کے ہیں، نہ آپ مسلم لیگ کے ہیں، آپ کسی کے نہیں ہیں، آپ اس وقت صرف ایک مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں۔ اس وقت ہمیں اس سیاست کی ضرورت ہے، براہ کرم اس چیز پر آپ غور کریں۔ اور انشاءاللہ انہی الفاظ کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ روزانہ تو خیر میں شاید نہ کر سکوں، لیکن یہ کوشش کروں گا کہ میں ہر 2 دن بعد آپ کو اپنے کوئی نہ کوئی آپ کو انشاءاللہ خبروں پر تجزیہ جو ہے آپ کو ضرور دیا کروں گا۔ امید ہے کہ آپ میری اس ویڈیو کو پسند کریں گے، اور حسب سابق اسے لائک بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے، اس دعاؤں کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔